بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا نیکسٹ ایکسپیریمنٹ ہے وہ ہے ٹو پریپیئر 100 سینٹی میٹر کیوب آف 0.01 molar oxalic acid solution from given 0.1 molar oxalic acid solution. ٹائٹل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کنسنٹریٹڈ سولوشن دیا گیا ہوگا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 0.1 مولر. آپ اس سولوشن سے آپ نے کیا کرنا ہے, 0.01 مولر آکزالک ایسڈ سولوشن تیار کرنا ہے. کتنے اماؤنٹ ٹاپ واٹر میں, 100 سینٹی میٹر کیوب ڈسٹل واٹر میں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اماؤنٹ کم ہے 0.01 مولر, تو یہ ڈائلوٹ ہو گیا. اور یہ جو ہے یہ 0.1 مولر یہ کنسنٹریٹڈ اماؤنٹ ہے, کیونکہ اس میں زیادہ اماؤنٹ میں آکزالک ایسڈ ڈیزالو ہو گیا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, پرنسپل اس ایکسپیریمنٹ کا یہ ہے کہ آپ نے ڈائلوشن فارمولا اپلائی کرنا ہے. ٹو پریپیئر ڈائلوٹ سولوشن فرام کنسنٹریٹڈ سولوشن وی اپلائی ڈائلوشن فارمولا. ڈائلوشن فارمولا یہ ہے ہمارے پاس M1V1 is equal to M2V2. تو یہ جو لیفٹ سائڈ والا پورشن ہے یہ کنسنٹریٹڈ کے لیے ہے آسانی سے, اور یہ جو رائٹ والا پورشن ہے یہ ڈائلوٹ کے لیے ہے. تو چونکہ ٹائٹل سے گیون ہے M2 ہم کو معلوم ہے, ٹھیک ہے, M2 میں نے بتا دیا یہ ڈائلوٹ ہے, تو M2 جو ہے 0.01 ہے. ٹھیک ہے, M1 جو ہے یہ کنسنٹریٹڈ ہے, ابھی میں نے بتا دیا M1 کنسنٹریٹڈ ہے تو یہ 0.1 مولر ہو گیا. ٹھیک ہے, V2 گیون ہے, V2 یہ اماؤنٹ جو ہے یہ V2 ہے. ٹھیک ہے, یہ V2 ہو گیا. ٹھیک ہے, اور V1 ہم نے فائنڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, V1 وہ اماؤنٹ ہے جو ہم کنسنٹریٹڈ سولوشن سے لیتے ہیں, جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہم کتنا اماؤنٹ 100 سینٹی میٹر کیوب میں ڈیزالو کر لیں تاکہ ہمارے ساتھ 0.01 مولر آکزالک ایسڈ سولوشن بن جائے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے, V1 فائنڈ کرنا ہے, تو یہ کراس ہو جائے گا. M1 جو ہے وہ نیچے آ جائے گا فارمولے سے, M1 نیچے آ جائے گا. تو یہ M2 گیون ہے, V2 گیون ہے, M1 بھی گیون ہے. آپ نے اس سے کیلکولیٹ کرنا ہے, تو اس سے 10 سینٹی میٹر کیوب آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ میٹیریل میں آپ نے کیا لینا ہے, 2 بیکر لینے ہیں. ایک میں ڈسٹل واٹر کافی مقدار میں, اور دوسرے میں ڈسٹل واٹر لینا ہے لیکن تھوڑی مقدار میں لینا ہے. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ والیومیٹرک فلاسک لینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, 100 سینٹی میٹر کیوب, اور پیپٹ لینا ہے, یہ پیپٹ ہے. ٹھیک ہے, اور ڈسٹل واٹر لینا ہے, یہ تو میں نے بیکر میں لیا ہے. اسٹرر لینا, تو اسٹرر اور ڈراپر. ٹھیک ہے, یہ تو میٹیریلس اس ایکسپیریمنٹ کے لیے تھے. پروسیجر میں سب سے پہلے آپ نے فرسٹ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے کہ چونکہ آپ نے کیلکولیشن میں 10 سینٹی میٹر کیوب کیلکولیٹ کیا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 10 سینٹی میٹر کیوب آپ 0.1 مولر آکزالک ایسڈ سولوشن آپ نے لینا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ پیپٹ کی مدد سے آپ نے 10 سینٹی میٹر کیوب آکزالک ایسڈ لینا ہے 0.1 مولر آکزالک ایسڈ سولوشن سے, اور بیکر میں ڈالنا ہے جس میں تھوڑی مقدار میں ڈسٹل واٹر موجود ہو. ٹھیک ہے, تو میں نے ڈسٹل واٹر لیا ہے تقریباً 60 سینٹی میٹر کیوب ڈسٹل واٹر میں نے لیا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 10 سینٹی میٹر کیوب جو آکزالک ایسڈ ہے وہ لینا ہے. ٹھیک ہے, تو میں لے لیتا ہوں پیپٹ کی مدد سے, چونکہ یہ 5 سینٹی میٹر کیوب پیپٹ ہے تو میں نے 2 بار لینا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے لیب میں موجود ہو پیپٹ بڑا ہو تو آپ ایک مرتبہ بھی لے سکتے ہیں 10 سینٹی میٹر کیوب آکزالک ایسڈ. اس کے بعد آپ نے نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے, یہاں پہ لکھا ہے کہ ٹرانسفر اٹ ٹو بیکر کنٹیننگ سم واٹر. یہاں جو یہ اسٹیپ میں نے فالو کیا, میں نے 10 سینٹی میٹر کیوب اس کی مدد سے لیا 0.1 مولر آکزالک ایسڈ سے, اور ٹرانسفر کیا بیکر میں جس میں ڈسٹل واٹر موجود تھا. تو نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ٹرانسفر دس اماؤنٹ ٹو 100 سینٹی میٹر کیوب والیومیٹرک فلاسک. یہاں پر لکھا ہے کہ جو 100 سینٹی میٹر کیوب والیومیٹرک فلاسک ہے
اس میں آپ نے یہ ڈسٹل واٹر میں جو ایزالک ایسڈ ہم نے ڈالا یہ ٹرانسفر کرنا ہے آپ نے کیا والیومیٹرک فلاسک میں اور پنل کا یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے, پنل کی مدد سے تاکہ اماؤنٹ ویسٹ نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ تو میں نے ڈال دیا, ٹھیک ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ fill the volumetric flask up to 100 centimeter cube by adding distilled water. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس مارک تک واٹر بھرنا ہے, ٹھیک ہے, مارک تک واٹر بھرنا ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا آسانی کے لیے, چونکہ یہ مارک بہت باریک ہوتا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مارکر کی جو وائٹ بورڈ مارکر ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ نے مارک ہائی لائٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈسٹل واٹر اور لینا ہے, لیکن کوشش کریں کہ مارک سے ڈسٹل واٹر اوپر نہ جائے, کیونکہ یہ سلوشن اور بھی ڈائلوٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم نے ایگزیکٹ مارک تک 0.01 مولر ایگزالک ایسڈ سلوشن تیار کرنا ہے. تو آپ نے مارک تک کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ تقریباً مارک تک میں نے بھر دیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ڈراپر کا استعمال کیوں ضروری ہے؟ ڈراپر کا استعمال اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم ڈسٹل واٹر بیکر سے ٹرانسفر کرتے ہیں تو بعض اوقات زیادہ ڈسٹل واٹر ٹرانسفر ہو جاتا ہے غلطی کی وجہ سے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈراپر کی مدد سے کچھ ڈراپس مارک تک بھر دیں گے تاکہ یہ ایگزیکٹ ہمارے ساتھ 0.01 مولر ایگزالک ایسڈ سولوشن بن جائے. تو آہستہ آہستہ ایک ڈراپ تقریباً یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0.01 مولر ایگزالک ایسڈ سولوشن بن گیا, ٹھیک ہے. 0.01 مولر ایگزالک ایسڈ سولوشن بن گیا کس سے؟ 0.1 مولر ایگزالک ایسڈ سولوشن سے. تو یہ تھا ہمارا ایکسپیریمنٹ کہ آپ کس طرح سے 0.01 مولر ایگزالک ایسڈ سولوشن تیار کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ریزلٹ میں آپ نے کیا لکھنا ہے کہ ریزلٹ میں آپ نے لکھنا ہے کہ 0.01 مولر ایگزالک ایسڈ سولوشن can be prepared by adding 10 centimeter cube and 100 centimeter cube of distilled water. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 0.01 مولر سولوشن آپ تیار کر سکتے ہیں, مطلب 10 سینٹی میٹر کیوب جب آپ ڈسٹل ایگزالک ایسڈ لیں گے. 10 سینٹی میٹر جس طرح میں نے بتایا کہ 10 سینٹی میٹر کیوب ایگزالک ایسڈ لینا ہے آپ نے اور 100 سینٹی میٹر کیوب میں ڈیزالو کرنا ہے. تو یہ ایکسپیریمنٹل پروسیجر آپ نے دیکھ لیا. تو مزید ایکسپیریمنٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبا دیں. تھینک یو.